آج کے اس دور میں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، روزی کے کمانے میں ہم بہت جد و جہد کرتے ہیں، اپنی ہر قسم کی طاقت لگا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ مہینے کے ختم ہونے سے پہلے ہم قرضدار بن جاتے ہیں۔ آج کے اس دور میں یہ ہر شخص کی زبان پر سننے کو ملے گا۔ تو اس سوال کا کیا جواب ہے کہ اس صورتحال پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ آخر رزق میں برکت کیسے آتی ہے، روزی میں برکت کیسے آتی ہے، کیا اعمال ہیں اور کیا اسباب ہیں جن کے اختیار کرنے پر اور جن کو بجا لانے پر روزی میں اللہ کی طرف سے برکت ڈالی جاتی ہے۔ اس کا جواب دینے سے پہلے دو تین باتیں بطور تمہید کے عرض کی جائیں گی، پھر اس کے بعد اس سوال کا جواب دیا جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر بندہ مومن کو اپنے دماغ میں اور اپنے خیال میں یہ بٹھانا چاہیے اور مضبوطی کے ساتھ اس بات کا یقین اپنے دلوں میں بٹھانا چاہیے کہ جس طرح ہمارا خالق اللہ ہے، اسی طرح ہمارا رازق بھی اللہ ہے۔ ہم سب کو روزی دینے والا اللہ ہے۔ جس طرح وہ اپنے دیگر اختیارات میں اکیلا ہے، اسی طرح وہ رزق کے دینے کی صفت میں، رزاقیت میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ رزاقیت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس بات کا یقین دلوں میں بٹھانا یہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بڑی تاکید کے ساتھ اس کو بیان فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ تاکید کے ساتھ اللہ کہتے ہیں ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی روزی دینے والے ہیں، اللہ ہی رازق حقیقی ہیں، بندوں تک رزق اللہ ہی پہنچاتے ہیں، اور کائنات کے ہر جاندار کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اور اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ رزق کا فیصلہ بندہ خود نہیں کر سکتا، رزق کے فیصلے آسمان میں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ آسمان میں تمہارا رزق اور وہ باتیں جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو رزق کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آسمان سے، اور رزق کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مشرکین مکہ سے خطاب ہے جو اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے چیلنج کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا،
اور پھر تمہاری زندگی کا سامان مہیا کیا، تمہیں روزی دیا، اور پھر وہی اللہ ہے جو تمہیں موت دے گا اور پھر اس کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، میرے ساتھ جن جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایک ایسا ہے جو یہ کام کر سکے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات ان تمام شرکاء سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اپنی صفات میں۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے ذہنوں میں اس بات کو بٹھانا ہے کہ ہمارا رازق اللہ ہے، ہم سب کو روزی دینے والا اللہ ہے، بلکہ کائنات کے ہر جاندار تک روزی پہنچانے والا وہ اللہ ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح اس بات کو بٹھانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت کے تحت جس کو چاہتا ہے زیادہ عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان میں روزی کو تقسیم کیا ہے، اور روزی کی تقسیم میں بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر کئی گنا فوقیت دی ہے، کئی گنا ان کو درجہ دیا گیا، بڑھا کر دیا گیا ہے۔ یہ کیوں؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے ان کے لیے خدمت لینے میں آسانی ہو۔ اگر ہر آدمی ایک سطح کا ہوتا تو کوئی آدمی کسی کے پاس کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اگر ہر آدمی ایک لیول کا ہوتا تو کوئی کسی کے ماتحت رہنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اس طرح تقسیم فرماتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له۔ بے شمار جگہوں پر مختلف الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وسعت کے ساتھ عطا فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ایک اندازے سے دیتے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کی حقیقت سے اللہ واقف ہے۔ جس کو کم ملتا ہے، جس کو ایک اندازے کے مطابق دیا جاتا ہے، اس کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کم کیوں دیا جاتا ہے؟ اللہ نے اس کا بھی قرآن میں جواب دیا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے تمام بندوں کو یا جن کو کم دیا ہے ان بندوں کو اگر اللہ تعالیٰ وسعت کے ساتھ دے دیتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے ہیں۔ مال و دولت کے ملنے پر، مال و دولت کے گھمنڈ اور اس کے نشے میں آ کر اللہ کے ساتھ بغاوت پر اتر آتے، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق جس کو جتنا چاہتے ہیں اندازے سے دیتے ہیں۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ دوسری بات ہے کہ ذہنوں میں ہمارے یہ بٹھانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت کسی کو زیادہ دیتے ہیں تو کسی کو کم دیتے ہیں۔ جس کو زیادہ ملا ہے وہ زیادہ ملنا اس کے حق میں بہتر ہے، جس کو کم ملا ہے کم ملنا اس کے حق میں بہتر ہے۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھانا ضروری ہے، اس بات کا یقین پیدا کرنا ضروری ہے کہ سارے خزانوں کی چابیاں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، تو رزق کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں۔ اسی لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے روزی کو مانگیں،
اللہ سے رزق کو مانگیں، اس کے بجائے جب کوئی رزق کی تنگی پیش آ جاتی ہے، کوئی حالات آ جاتے ہیں، تو بندہ بجائے خدا کی طرف متوجہ ہونے کے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اس سے دعائیں مانگنے کے، بندہ غیر اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی عاملوں کی چکر میں چلا جاتا ہے، کوئی اور دوسری جگہوں پر چلا جاتا ہے، جبکہ ہونا ہی چاہیے تھا، اور بندہ مومن کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ رزق کے خزانے وہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، رزق کے خزانے وہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، بلکہ ہر چیز کے خزانے اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، ہم ایک متعین مقدار کے تحت نازل کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَهُمْ رِزْقًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اپنی حاجتیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے رکھتے ہیں، ان سے خطاب کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لا یملکون لکم رزقا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جن کے سامنے تم روزی کا مطالبہ کر رہے ہو یہ تمہیں روزی دینے کے قابل نہیں ہیں، ان کے اندر تمہیں روزی دینے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ سے روزی کا مطالبہ کرو، اس کی تدبیر اور اس کا طریقہ یہ ہے فَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اس کی عبادت کرو، اس کی شکر گزاری کرو۔ حدیث قدسی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے الفاظ حضور کے بعد اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو مگر وہ جس کو میں نے کھلایا، جس کو میں نے روزی دی، اس لیے تم مجھ سے روزی طلب کرو میں تمہیں روزی دوں گا، تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو مگر جس کو میں نے کپڑا پہنایا، اس لیے تم لباس مجھ سے مانگو میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا، میں تمہیں لباس دوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پہلے اور پچھلے سارے انسان اور سارے جنات ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ سے اپنی حاجتوں کو مانگنے لگیں، اپنی ضرورتوں کا مطالبہ کرنے لگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے اتنے وسیع و عریض ہیں اور وراء الورا ہیں کہ اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دیں گے، تب اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حدیث میں مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کے دینے کے بعد بھی میرے خزانے میں اتنی کمی آئے گی جتنی کمی دریا میں ایک سوئی ڈال کر نکالی جائے تو اس کے ناکھے میں جتنا پانی آتا ہے۔ تو گویا یہ مثال دے کر بھی یہ بتانا مقصود ہے کہ ذرا برابر بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو سارے خزانوں کی چابیاں اور سارے خزانے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اسی لیے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اپنے حالات میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ روزی کا مسئلہ ہو تو کوئی پریشانیاں ہیں تو اس وقت میں بھی، بیوی بچوں کا مسئلہ ہو تو اس وقت میں بھی متوجہ جو ہونا ہے وہ اللہ کی طرف، اس لیے کہ سارے مسائل کا حل وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ تین باتیں ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ ہمارا رازق ہے، پوری کائنات کو روزی دینے والا اللہ ہے، اور دوسری بات
جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق اس طرح تقسیم کرتا ہے، اور جس کو زیادہ دیا ہے اس کے حق میں زیادہ دینا بہتر ہے، اور جس کو کم دیا ہے اس کے حق میں کم دینا بہتر ہے، بندہ خدا کی تقسیم پر راضی رہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سارے خزانے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اس لیے روزی کی پریشانیاں ہوں، روزی کی تنگی کا مسئلہ ہو تو بندے کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تو ان تین باتوں کے بعد وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا اعمال ہیں جن کے اختیار کرنے پر اللہ تبارک و تعالی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں؟ علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، روزی میں برکت کے لیے جو سب سے اہم سبب ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر کے خدا کی طرف سے ہونے پر ایمان لائے، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے، اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اور اللہ کے احکامات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مبارک طریقے کے مطابق پورا کرے۔ اگر ایمان اور اعمال صالحہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالی روزیوں میں برکت عطا فرمائیں گے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو بھی مرد ہو کہ عورت ہو، اللہ کا کوئی بندہ اور اللہ کی کوئی بندی ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ ہم انہیں خوشگوار زندگی عطا کریں گے، اچھی زندگی عطا کریں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حیات طیبہ میں رزق کی برکت بھی مراد ہے، حیات طیبہ میں روزی کی برکت بھی مراد ہے۔ بہت سارے اس کے مطلب ہیں، ان میں سے ایک مطلب روزی کی برکت بھی ہے کہ حیات طیبہ میں روزی کی برکت بھی شامل ہے۔ جو بدعقیدہ ہوگا اور بے عمل ہوگا، جس کے ایمان میں خلل ہوگا، زندگی اللہ کے احکامات سے دور ہوگی، اس کی روزی میں برکت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ کثرت ہو سکتی ہے، برکت نہیں ہو سکتی۔ کثرت اور برکت میں فرق ہے۔ کثرت ہو سکتی ہے، چاہے وہ جتنا کمائے، بہت زیادہ لاکھوں کروڑوں وہ روزانہ کمائے، لیکن اس کی روزی میں برکت نہیں ہوگی۔ آپ اس سے مل کے پوچھ کے دیکھیں، وہ ہر ہمیشہ پریشان ہوگا، حالانکہ روزانہ لاکھوں کروڑوں کی آمدنی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دل کو قرار نہیں ہے، اس کے دل کو اطمینان نہیں ہے، اس لیے کہ اس روزی سے اللہ نے برکت چھین لی ہے۔ برکت کا مفہوم اتنا بڑا ہے، ہزاروں صفحات اس پر لکھے جائیں تو کم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنے والے کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور جس کی زندگی میں ایمان نہیں، بدعقیدہ ہوگا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے والا نہیں، اللہ کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں پر ایمان رکھنے والا نہیں، قیامت کے دن پر، موت کے بعد اٹھائے جانے پر، اچھی بری تقدیر کے خدا کی طرف سے ہونے پر، ان چیزوں پر یقین رکھنے والا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی روزی میں برکت نہیں ہوگی۔ اور جس کی زندگی میں اللہ کے احکامات نہیں ہیں، نمازیں نہیں ہیں، روزہ نہیں ہے، سچ بولنا نہیں ہے، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے، کانوں کی حفاظت نہیں ہے، معاشرتی زندگی کے احکامات ہیں، معاملات کی زندگی کے احکامات ہیں، اخلاق کی زندگی کے احکامات ہیں، عبادت کی لائن کی زندگی کے احکامات ہیں، ان احکامات سے اگر زندگی خالی ہے تب بھی اس کے روزی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نہیں ہوگی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي،
جو میرے احکامات سے، میرے دین سے، میری یاد سے، قرآن کی تلاوت سے، نمازوں کے اہتمام سے اس سے اعراض کرے گا، ان کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ بنگلے میں رہے گا لیکن چین و سکون سے محروم رہے گا، بڑی بڑی گاڑیاں اس کے پاس ہو سکتی ہیں لیکن دلی قرار اس کو حاصل نہیں ہوگا، راحت کے سارے اسباب اس کے پاس موجود ہوں گے لیکن اس کے باوجود بھی دنیا اسے تنگ نظر آئے گی، زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود بھی اس کے لیے تنگ نظر آئے گی، اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میری یاد سے، میرے ذکر سے، میرے احکامات سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، روزی میں برکت چھین لی جائے گی، کمانے کے اسباب زیادہ ہوں گے، آمدنی کے ذرائع زیادہ ہوں گے لیکن اس کے باوجود بھی اس میں برکت نہیں ہوگی۔ تو یہ پہلا سبب ہے، سب سے اہم سبب ہے، روزی میں برکت چاہتے ہیں اللہ کے فرما بردار بن جائیں، روزی میں برکت چاہتے ہیں اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، صرف شکوہ شکایت کرنے سے نہیں چلتا، صرف بولتے رہنے اور باتیں بنانے سے نہیں چلتا، جس طرح کوئی آدمی صرف باتوں سے مالدار نہیں بنتا اسی طرح کوئی آدمی صرف باتوں سے دیندار بھی نہیں بنتا۔ آج آپ دیکھیں گے جن کی زندگیوں میں نمازیں بھی نہیں ہیں، اللہ کے کوئی احکامات ان کی زندگیوں میں نہیں ہیں، لیکن جب آپ ان کی زبان کو لگیں گے ایسی باتیں ان کی زبان سے آپ سنیں گے کہ کوئی ایک وقت کا ولی بول رہا ہے، حدیثیں بھی وہ آپ کو سنائیں گے، قرآن کی آیتیں بھی آپ کو سنائیں گے، بزرگوں کے قصے بھی سنائیں گے، لیکن خود کی زندگی عمل سے خالی ہوگی، خود کی زندگی عمل سے خالی ہوگی، باتوں سے نہیں چلتا، زندگیوں میں اس کو اتارنا ضروری ہے، زندگیوں میں اس کو لانا ضروری ہے۔ ہم عمل کر کے دیکھیں، خدا اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے روز اول سے تیار ہے۔ تو روزی میں برکت کے لیے پہلا سبب ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے ہم بن جائیں، ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ صرف نام مسلمان کا ہونا کافی نہیں ہے، ایمان والا ہونے کے لیے صرف نام مسلمان کا ہونا کافی نہیں ہے۔ کتنے عبداللہ ایسے ہوں گے قیامت کے دن، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ دنیا میں ووٹر لسٹ میں ان کا نام مسلمانوں میں تھا، محلے والے ان کو مسلمان سمجھتے تھے، بیوی بچے ان کو مسلمان سمجھتے تھے، رشتہ دار ان کو مسلمان سمجھتے تھے، دنیا ان کو مسلمان سمجھتی تھی، لیکن خدا کی بارگاہ میں وہ مسلمان نہیں سمجھے جائیں گے۔ نام عبداللہ ہوگا، نام عبد الرحمن ہوگا، لیکن خدا کی بارگاہ میں وہ ایمان والے نہیں سمجھے جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ زندگی اللہ کے احکامات سے خالی، اللہ کی نافرمانیاں کرتے 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 زبانوں سے کبھی ایسے جملے نکل جاتے ہیں جن کی وجہ سے آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں ایمان سے نکل گیا، کیونکہ ووٹر لسٹ میں نام مسلمانوں کا ہے، محلے والے اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر مطمئن ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، نام کے مسلمان سے کچھ نہیں ہونے والا، کام کا مسلمان بننا ضروری ہے۔ کام کے مسلمان بننے کا راستہ یہ ہے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے بن جائیں، نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، روزوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کے جتنے احکامات ہیں عبادات کی لائن کے، معاشرت کی لائن کے، معاملات کی لائن کے، اخلاقیات کی لائن کے، وہ سارے احکامات ہماری زندگیوں میں آئیں۔ تو یہ ایمان اور اعمال صالحہ رزق کی برکت کا پہلا اور اہم سبب ہے۔ اگر یہ ہماری زندگیوں میں آ گیا، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزیوں میں برکت عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں جینے کا حقیقی مزہ تو اولیاء اللہ ہی اٹھاتے ہیں، دنیا میں جینے کا حقیقی مزہ تو اللہ کے فرما بردار بندے ہی اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے کسی جگہ میں نے جملہ لکھا ہوا پڑھا تھا، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا
وہ زندگی کے چین و سکون کا تصور بھی نہیں کر سکتا. زندگی چین و سکون سے گزرے یہ چین و سکون کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ دلوں کا چین و سکون اور ظاہری اور باطنی چین و سکون وہ اللہ کے احکامات کی عمل کے ساتھ اور اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ وابستہ ہے. صرف اسباب کا حاصل ہو جانا کافی نہیں ہے. اسباب کے ہوتے ہوئے بھی بہت پریشان ہیں لوگ. تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ پہلا سبب ہے روزی کی برکت کا، کہ روزی میں اگر کوئی برکت چاہے وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے، پکا مومن بن جائے اور اللہ کا حقیقی بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی امتی بن جائے. یہ پہلا سبب ہوا. دوسرا سبب روزی کی برکت کا یہ ہے کہ زندگی میں تقوی پیدا ہو جائے. زندگی میں تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ایسا خوف اور ایسا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے انسان اور مسلمان اللہ کی نافرمانی سے، حرام کاموں کے ارتکاب سے، گناہوں میں مبتلا ہونے سے بچ جائے، اور وہ اللہ کا ڈر اور خوف اسے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کر دے. یہ تقوی مطلوب ہے. جس کی زندگی میں تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر و خوف ہوگا، جو اللہ کے بندے کو اللہ کے احکامات پر ڈالے گا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزیوں میں برکت عطا فرمائیں گے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ طلاق میں 28ویں پارے میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ کر اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچ جاتا ہے، حرام کاموں کے ارتکاب سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سارے انعامات ان آیتوں میں بیان فرمائے ہیں. ایک انعام اللہ کا یہ بھی ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ روزی ایسے اس تک پہنچائیں گے کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا. تو تقوی جس کی زندگی میں ہوگا، اللہ اس کی روزیوں میں برکت عطا فرمائیں گے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کسی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر فلاں قریے والے، فلاں گاؤں والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین سے برکت کے دہانے ان کے لیے کھول دیں گے. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھول دیں گے. شرط یہ ہے کہ تقوی ہو، ایمان اور تقوی، یہ دو چیزیں جس کے اندر ہوں گی اللہ ان کی روزیوں میں برکت عطا فرمائیں گے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ اگر تورات و انجیل جن پر نازل کی گئی، جن کو تورات و انجیل پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، اگر وہ تقوی اختیار کر لیں، صحیح ایمان ان کے اندر ہو جائے، تورات و انجیل کے مطابق وہ عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ ان کو اوپر سے بھی کھلائیں گے اور نیچے سے بھی کھلائیں گے. لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، آسمانوں سے بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزیوں کا انتظام فرمائیں گے، زمین سے بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزیوں کا انتظام فرمائیں گے. تو یہ دوسرا سبب ہے کہ تقوی ہماری زندگیوں میں پیدا ہو، تقوی ہمارے اندر آئے. اگر تقوی ہمارے اندر آ جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روزیوں میں برکت عطا فرمائیں گے. آج دیکھ لیں آپ کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں روزی کی تنگی سے پریشان ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آنکھوں کی حفاظت کے لیے وہ تیار نہیں ہیں، معاملات سے جھوٹ اور سود کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو اللہ کیوں خواہ ہم پر برکت تھوپ دیں گے؟ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، محتاج تو ہم ہیں، ضرورت مند تو ہم ہیں، ضرورت تو ہماری ہے،
جب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، بندہ ایک قدم بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے آغوش میں اس کو لے لیں گے۔ اور اللہ کا یہ اصول ہے اور ضابطہ ہے۔ قرآن میں سورہ رعد میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کو نہیں بدلتے جب تک قوم خود بدلنا نہیں چاہتی۔ جب تک قوم خود بدلنا نہیں چاہتی، اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک قوم کو نہیں بدلتے۔ ہم اپنی بری حرکتوں سے باز آنا نہ چاہیں، ہم اپنی بری حرکتوں کو چھوڑنا نہ چاہیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمیں بری حرکتوں سے بچائیں؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں گر گرائیں اور اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ یہ بری حرکتوں سے مجھے نجات ملے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے میں بچنے والا بن جاؤں۔ اے اللہ میں کمزور ہوں، میرا ایمان کمزور ہے، میرے اعمال کمزور ہیں، جس کی وجہ سے نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہوں، میں بچ نہیں سکتا، آپ بچا سکتے ہیں، اپنی قدرت سے آپ بچا لیجئے۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، اللہ انتظام فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ دوسرا سبب ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کے احکامات کے عمل کے ساتھ ساتھ تقوی زندگیوں میں اختیار کریں۔ یہ روزی کی برکت کا دوسرا سبب ہے۔ تیسرا سبب جو سب سے بڑا اور اہم سبب ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کے پابند ہوتے ہیں، آپ ان کی زندگیوں کو دیکھ لیں اور ان سے پوچھ لیں اللہ تعالیٰ روزیوں میں کیسی برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے اپنے گھرانے میں۔ جو قرآن کی تلاوت کا پابند ہوتا ہے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ روزیوں میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اللہ نے جو نازل فرمائی ہے، یہ قرآن اللہ کی بابرکت کتاب ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کو بھی بابرکت بنا دیتے ہیں، اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی اولاد میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی تجارتوں میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ اس کو دور رکھتے ہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، تم پڑھو، اس سے برکت حاصل کرو، تم اس کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، اللہ تمہیں بھی بابرکت بنا دیں گے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ہم اپنی حالت کا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں۔ ہم اپنے قیمتی اوقات میں سے کئی گھنٹوں کو ٹی وی دیکھنے کے لیے تو فارغ کرتے ہیں، موبائل فون کے واٹس ایپ اور فیس بک چلانے کے لیے تو فارغ کرتے ہیں، اور دوستوں کی محفلوں میں غیبت کرنے کے لیے تو فارغ کرتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ پڑھنا نہیں آتا، اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ سیکھنے کا کوئی تقاضا بھی نہیں ہے، سیکھنے کا کوئی احساس بھی نہیں ہے، یہ اس سے بڑی مصیبت ہے۔ آج امت اپنی جہالت پر راضی ہو چکی ہے، امت اپنی جہالت پر راضی ہو چکی ہے۔ 2 سورے ہمیں آتے ہیں تو یہ 2 پر ہی ہم قبر میں جائیں گے، اس سے آگے نہیں سیکھیں گے، کچھ بھی نہیں آتا تو ویسے ہی چلے جائیں گے، نہیں سیکھیں گے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا تھا یہ مردوں کے اصالِ ثواب کے لیے نہیں تھا، یہ زندوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا کلام تھا، یہ زندوں کی ہدایت کے لیے اور زندوں کے دستور حیات اللہ نے اس کو بنایا تھا۔ ہم نے اس کو مردوں کے اصالِ ثواب کے لیے خاص کر دیا۔ کوئی مر جاتا ہے، 4-5 حافظ آتے ہیں اور قرآن پڑھ کے، وہ بھی گھر والے نہیں پڑھتے ہیں، وہ 4-5 حافظ پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، قرآن کی تلاوت کا ایک ماحول بنائیں، قرآن کی تلاوت کا ایک ماحول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں فجر کی نماز کے وقت میں جب مسجد کی طرف کوئی آتا تو گھروں سے رونے کی آوازیں آتی، سسکیوں کی آوازیں آتی، یا قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی، قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی۔ آج ہم دیکھ لیں فجر کی نماز کے بعد سے، فجر کی نماز کے بعد اگر مسلمانوں کے محلے سے آپ گزریں گے تو قبرستان سے کم احساس نہیں ہوگا، ایسا محسوس ہوگا کہ میں قبرستان پر سے گزر رہا ہوں۔ اگر آپ غیروں کے محلے سے گزریں گے تو احساس ہوگا کہ یہاں کچھ زندے بھی رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ صبح صبح اٹھ جاتے ہیں
اور اٹھ کر گھروں کے سامنے جھاڑ کر پانیاں ڈال کر کیا کیا وہ اپنا کرتے ہیں۔ مسلمان کے اٹھنے کا وقت 8 بجے کا ہوتا ہے، اس لیے کہ بچوں کو اسکول چھوڑنا ہوتا ہے، وہ مجبوری ہے، ورنہ تو 10 بجے دکان کے لیے اٹھیں گے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، روزی کی برکت کے لیے یہ سب سے بڑا سبب ہے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ قرآن اللہ کے بابرکت کلام ہے، اللہ کی بابرکت کتاب ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کو بھی بابرکت بنا دیتے ہیں، اس کے ہر عضو میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں، اس کے ساتھ جتنے شعبے زندگی کے متعلق ہیں، اس سے جو متعلق ہیں، اللہ ان سب میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس بات کا ارادہ کر لیں، تہیہ کر لیں اور عزم کر لیں، قرآن اگر پڑھنا آتا ہے، امانت داری کے ساتھ ہم قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، روزانہ کچھ وقت ضرور نکالیں، اور اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ سیکھنے کا بھی کوئی احساس نہیں ہے، سیکھنے کا بھی احساس ختم ہو گیا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ قافلہ لٹ گیا، سامان لٹ گیا، یہ اتنے افسوس کی بات نہیں ہے کہ قافلے والوں میں سامان کے لٹنے کا احساس بھی ختم ہو گیا، یہ اس سے بڑی پریشانی کی بات ہے۔ تو اس لیے ہم اس بات کا اہتمام کریں، روزی کی برکت اگر ہم چاہتے ہیں، اپنے رزق میں برکت اگر ہم چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ یہ 3 اسباب ہوئے، اور بھی اسباب علماء نے لکھے ہیں، اگلی جمعہ عرض کی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں میں عمل میں اس کو لانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے رکاوٹوں کو دور فرمائے، راستے ہموار فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔